السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرسکون زندگی اور بامقصد زندگی۔ یہ دونوں موضوع آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزارے اور ایک اس کی زندگی پوری جو اس کی لائف ہے وہ پرسکون گزرے اور اس کی زندگی میں اطمینان ہو۔ تو اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے مختلف ذرائع سے اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ان کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے مذہبی اعمال ہوتے ہیں، جب کچھ لوگ فطرت کے قریب جا کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو تمام اعمال اور واقعات ہیں وہ صرف ایک مخصوص وقت کے لیے ان کو سکون دیتا ہے، اور اس وقت میں وہ خود کو پریشانی اور فکروں سے بالکل آزاد محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ بار بار پریشانی کے وقت میں اسی عمل کو دہرانا چاہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا کیا کریں، اپنی زندگی میں کس چیز کو ہم شامل کریں کہ ایک مخصوص وقت اور لمحے کے بجائے ہماری پوری زندگی سکون سے گزرے، اور ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر واقعے میں سکون کو محسوس کریں۔ تو جناب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اور اپنے جینے کا اس کو مقصد اور اپنے پیدائش کا مقصد اور فلسفہ اس کو معلوم ہو کہ وہ زندگی کیوں گزار رہا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس زندگی کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو اپنے جینے کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی کا وہ ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ اسی کو حاصل کرنے میں گزارتا ہے، اور اس کو ایک وقت بھی ضائع کرنے میں اس کو اپنا نقصان محسوس ہوتا ہے۔ اس کو اگر اس مقصد کے حصول کے دوران تکلیفوں کا، مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس پریشانی کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے میرے مقصد کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اگر مجھے مشکل بھی آئے گی لیکن مجھے میرے مقصد کا جو حصول ہے، وہ جو اس کا آؤٹ کم ہے، تو وہ اس کو سامنے نظر آتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر وہ اپنے مقصد کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھی بے شک اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ انسان ہے، کبھی وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ سے وہ غور کرتا ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میرے جو پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور وہی مقصد اس کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول میں لگ جائے۔ تو اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں کہ اسلام ہمیں زندگی کے مقصد، یہ پیدائش کے مقصد کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس کا بہترین جواب ہمیں قرآن پاک دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد بار تعالیٰ ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تم بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ انسان کو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی بندگی کرنے کے لیے اور اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ انسان کی یہ زندگی اللہ کی رضا کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اس کی موت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زندگی ایک مخصوص مدت کے لیے انسان کو عطا کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ بس اس نے اس دنیا میں رہنا ہے اور بس اس نے انجوائے کرنا ہے۔ جو ایک مخصوص مدت مقررہ اس کو عطا کیا گیا ہے، وہ صرف اسی کے لیے عطا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو میری رضا کے لیے زندگی گزارے گا، اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرے گا اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ اس زندگی کے دوران انسان کو مختلف قسم کی آزمائشیں بھی آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد بار تعالیٰ ہے کہ بے شک میں انسان کو مال اور اولاد کے ذریعے آزماؤں گا، یعنی کہ مختلف جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ کوئی انسان غریب ہو کر آزمائش کی زندگی گزارتا ہے، کوئی امیر ہو کر آزمائش کی زندگی گزارتا ہے۔ تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے، یا ہم اپنے قدم ڈگمگا لیں گے اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو بہکا لیں گے۔ تو یہ جو صحیح اور غلط ہے اور حلال و حرام کی جو پہچان ہے، یہی قرآن پاک ایک مسلمان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی نبی بھیجے، ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغام بھیجا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک کے قریب نہیں جاؤ۔ اور عبادت سے مقصود صرف مذہب یا اعمال نہیں ہے، عبادت سے مقصود ہم نے اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے ہر عمل کرنا ہے، پوری زندگی ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق گزارنی ہے۔ جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بالکل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو پری انسٹال کیا گیا ہے کہ وہ ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ویسے ہی کریں گے۔ لیکن انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا نظام مقرر کیا ہے کہ جو صحیح کام کرے گا، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زندگی گزارے گا، اس کے لیے جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دوزخ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو پر قابو کرنے کے لیے ہی یہ آزمائش ہے، یہ جو زندگی ہے وہ نفس پر قابو کرنا ہی اصل میں چیز ہے، کہ ہم نے نفس پر قابو کرنا ہے، یا شیطان کی بات مان کر ہم نے جہنم کی طرف جائیں گے۔
لیکن یہ ہے کہ یہ سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہی انسان کو روحانیت کے بھی قریب لے کر جاتا ہے اور اللہ کی ہمیں پہچان کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطۂ زندگی کے ہر پہلو کا اصول انسان تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن و حدیث اس کے سب سے بڑے ذرائع ہیں۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد کس طریقے سے وہ حاصل کرتا ہے، اس کا ادراک کس طریقے سے کرتا ہے، اور اپنی ضابطۂ زندگی کو کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے سکون قلب کا حصول کرتا ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں سائیکالوجی کی طرف کہ سائیکالوجی کس طریقے سے ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیسا ہونا چاہیے، یا زندگی کے مقصد کا حصول جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہے۔ پازیٹیو سائیکالوجی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، وہ ایک ایمرجنگ سائنس ہے، اور سائیکالوجی کی جو فیلڈ ہے اس میں پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت اہمیت ہے۔ بہت سے تھراپیز بھی ایسی ہیں جن کا جو پازیٹیو سائیکالوجی پر بیسڈ ہیں، اور انہی میں سے ایک ایگزسٹنشل تھراپی ہے۔ وکٹر فرینکل جو ہے وہ ایگزسٹنشل جو پیراڈائم ہے اس کے بہت بڑا اسکالر ہے۔ میں اس کا نقطہ نظر میں آپ کے ساتھ پیش کروں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ میننگ ان لائف کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے 3 باتیں کہی ہیں۔ ایک بات اس نے یہ کہی ہے کہ ہر انسان کا ایک صحت مند کور ہے جس کو ہم ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان میں اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو یا جو کور ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ اس کو استعمال کر سکے۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ لازمی نہیں کہ وہ اپنے ضمیر یا جو مقصد ہے اس کی زندگی میں وہ اس کے حصول کے لیے جو واقعہ اس میں رونما ہو، جو آزمائشیں ہوں، وہ اس سے اس کو خوشی بھی ملے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اور اس کا جو صبر ہے اور اس کی جو پیشنس ہے یہی اس کو اپنے مقصد کی طرف لے کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آگے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ میننگ ان لائف کو آپ اچیو کیسے کرو گے۔ تو اس نے مختلف ذرائع بتائے ہیں۔ ایک تو اس نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ انسان جب اپنے سوشل ریلیشنز اور سوشل اپنا سرکل بڑھاتا ہے، اس کا جو پیشن ہے اپنے پیشن کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنا ایک سوشل سرکل بناتا ہے، تو اس کو اپنی لائف میں میننگ کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنی ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہوں۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کوئی بامقصد کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کی زندگی میں ایک میننگ فل اس کو اپنی لائف ہونے کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو فطری حادثات ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ زندگی کا حصہ ہیں، تو انسان جب ان فطری حادثات کی طرف رد عمل کا اظہار کرتا ہے تو اس سے بھی اس کی زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ وہ ہوپ لوز کرتا ہے یا اپنی ہوپ کو مزید اسٹرانگ کرتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں اس کو اپنی زندگی میں مقصد کا احساس دلاتی ہیں کہ پیشن انسان کی زندگی میں لازمی ہونا چاہیے، موٹیویشن ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی کیوں جی رہا ہوں۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد کا احساس اس کو کب ہوتا ہے کہ میری زندگی میں مقصد نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن آج کا جو لیکچر ہے اس کا ایک جو لب لباب ہے یا جو آپ کہنے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں تکلیفیں اور مشکلیں اس انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن جب ان پر ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی تخلیق کا مقصد اپنی روحانیت کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رب کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل میں سکون کو محسوس کریں گے، کیونکہ یہی چیز ہمیں انسان کو روحانیت کا احساس دلاتی ہے۔ السلام علیکم۔